بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی بہت بڑا، خاص طور پر اس دور میں بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے، اور اس کے عظیم تر مسئلہ ہونے کا اعتراف ہمارا دین بھی کرتا ہے۔ ہمارا دین بھی یہ اعتراف کرتا ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری یہ بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا مانگی۔ آپ نے ایک دعا پڑھی اور دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ سے حفاظت مانگتا ہوں کفر سے اور فقر و افلاس سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فقر کو، غربت کو کفر کے برابر کر رہے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی کفر جیسے انسان سے، یا کفر جیسے انسان کو گمراہی پہ، گناہ پہ مجبور کرتا ہے، اسی طرح فقر و افلاس بھی انسان کو خدا سے بغاوت، گمراہی اور نافرمانی پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، یہ سنن بیہقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا وکاد الحسد ان یغلب القدر۔ اس میں ہے کہ قریب ہے، خطرہ ہے کہ فقر و افلاس کفر بن جائے، یعنی فقر و افلاس انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ غربت انسان کو، غریبی انسان کو کبھی کبھی کافر بنا دیتی ہے۔ تو لہذا غربت، مہنگائی، بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس سے نکلنے کا ایک راستہ جو آج کل ہے، مایوسی۔ مایوسی غربت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ حکمرانوں کو، ریاست چلانے والوں کو گالم گلوچ کرنا، یہ بھی راستہ نہیں ہے اس کا۔ اپنے ان مسائل پہ گھنٹوں تبصرے کرنا، یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں جو ہمارا دین تربیت دیتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسائل کا مقابلہ مال اور اعمال سے کریں، اسباب اور اعمال دونوں سے کریں۔ اسباب سے اس لیے کہ اللہ نے مال کو، اسباب و وسائل کو میرے دنیاوی مسئلے کے حل کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا مال بھی ہے، مال کی اپنی جگہ اہمیت ہے، بیماری میں دوائی کی اپنی جگہ اہمیت ہے، بھوک کے وقت میں کھانے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، پیاس کے وقت میں پانی کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ یہ اسباب و وسائل ہے، ان کا راستہ لینا بحیثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے۔ اسباب و وسائل کے ساتھ ساتھ میرا ایک فرض اعمال بھی ہے کہ اللہ سے میں اپنا کوئی مشکل نہ حل نہ ہونے والا کوئی مسئلہ ہو میرا، تو میں اللہ سے حل کراؤں اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اپنے رب سے جب مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے، یعنی اعمال کے ذریعے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ اب آج کے جو ہمارے مسائل ہیں، گھمبیر مسائل، اجتماعی مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ غریبی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں کیا دعائیں ارشاد فرمائیں؟ اس میں جو بڑی مختصر دعا ہے، بڑی مختصر دعا جو بچے کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد رکھو، ایک دفعہ نہیں بار بار اسے پڑھو۔ کیوں؟ فإنہ من کنز الجنہ، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ حضرت مکحول جو مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہے، ہمارا مجرب عمل ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی وجہ سے 70 بڑے مسئلے اللہ حل کر دیتا ہے، اور ان میں سے ادنا مسئلہ غربت ہے۔ کشف اللہ عنہ 70 بابا من الظر، الفاظ وادناها الفقر۔ لہذا ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے کہ اللہ مجھ میں نہ بچنے کی طاقت ہے نہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ میں جو کچھ ہوں اللہ تیری وجہ سے ہوں، تیرے ذریعے سے ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، اس کا ورد رہے۔ اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب، ہر محدث اپنی کتاب میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب الاستعاذہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ان میں ٹاپ کی جو چیز ہے وہ ہے فقر، جیسے کفر سے پناہ مانگی، قرضے سے پناہ مانگی، اسی طرح فقر و افلاس سے پناہ مانگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت سنن ابو داود اور سنن نسائی دونوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ واعوذ من ان اظلم او اظلم۔ اللہ میں تجھ سے حفاظت مانگتا ہوں فقر و افلاس سے، قلت مال، قلت وسائل سے، اور اے اللہ ذلت اور رسوائی سے میں حفاظت مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں ظالم بنوں یا مظلوم بنوں، اے اللہ اس سے بھی میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کثرت سے آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں پریشانیوں سے، غموں سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور اے اللہ کمر توڑ، ایسا قرض جو میری کمر توڑ دے، اور اے اللہ قرض خواہ اور لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، اے اللہ اس سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا کہ حضرت بڑا قرضہ ہے مجھ پر، تعاون کیجیے۔ یہ روایت جامع ترمذی سنن بہقی دونوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو پڑھو گے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرضہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ قرضہ بھی اتار دے گا۔ اور وہ دعا کیا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حرام سے بچا کے حلال کے ذریعے اے اللہ تو میرے لیے کافی بن جا، اور اے اللہ اپنے خاص فضل سے اے اللہ تو مجھے غیر اللہ سے، اپنے غیر سے اے اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے، وسائل، اسباب اور مال عطا کر کے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ ایک دعا پڑھتے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔
اللہ کی صفات بیان کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اغض عنی الدین، اے اللہ جو مجھ پر قرضہ ہو، اے اللہ وہ قرضہ تو مجھ سے میری طرف سے ادا کر دے، واغننی من الفقر، اور اے اللہ فقر سے، افلاس سے، غریبی سے اے اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے اور میری حفاظت کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں جی، مسنون دعا، ذکر، مسنون دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ دعائیں اور نماز۔ آج اگر ہم ان کا سہارا لیں اور بیجا فضول کے تبصروں سے اور مایوسی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ مسائل کے حل کرنے میں ہم اسباب کے محتاج ہو سکتے، اللہ میرا مسئلہ حل کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ کو، جیسے مال میرے مسئلے کا حل ہے، یہ تو سبب کے درجے میں، اصل سبب حل کرنے والا کون ہے؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ اعمال کا کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم جو دل ہے نا، دل کا اطمینان بندے کو حاصل ہوتا ہے، انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔